بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہماری اسکرین پر نظر آنے والی ان خبروں کو اور اس نیوز کو دیکھیے۔ بہت ساری ویب سائٹس پر یہ نیوز وائرل کی گئی کہ حرم شریف میں اب اذان کوئی مؤذن نہیں دے گا بلکہ روبوٹ اذان دے گا۔ حرم شریف میں مختلف روبوٹس کے ذریعے سے اور الگ الگ ڈیوائس کے ذریعے سے بہت ساری سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں، بہت ساری سہولتیں حاجیوں کو اور وہاں آنے والے اللہ کے مہمانوں کو دی جاتی ہیں، جیسے زمزم تقسیم کیا جاتا ہے اور قرآن کریم کے نسخے ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں، اور ایسے ہی مسائل اگر آپ کو دریافت کرنا ہے، پوچھنا ہے تو کسی روبوٹ کے ذریعے سے یا کسی ڈیوائس کے ذریعے سے آپ کے مسائل کا جواب آپ کو دیا جاتا ہے۔ صاف صفائی کا کام ان روبوٹس کے ذریعے سے اور ایسے ڈیوائسز کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، لیکن اذان دے گا کوئی روبوٹ، یہ بالکل ایک نیا مسئلہ تھا، یہ ایک نئی تبدیلی تھی جس کو ایک خبر بنا کر وائرل کیا گیا اور مختلف ویب سائٹس پر یہ نیوز شائع کی گئی۔ حالانکہ یہ کوئی سچی اور حقیقی خبر نہیں تھی، یہ ایک فیک نیوز تھی، یہ ایک افواہ تھی۔ حرمین شریفین کے ٹویٹر ہینڈل پر باضابطہ اس خبر کی تردید کی گئی، باضابطہ انہوں نے اس بات کو کلیئر کیا کہ اذان دینے کا کام مؤذن ہی کریں گے، کوئی روبوٹ اذان نہیں دے گا۔ روبوٹ کے اذان دینے کی یہ جو نیوز پھیلائی گئی ہے یہ بالکل غلط خبر ہے، اس کو شیئر کرنے سے اعتراض کرنا چاہیے۔ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر باضابطہ یہ بات ڈکلیئر کی گئی۔ لیکن اگر ان فیوچر اگر کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کسی روبوٹ کے ذریعے سے یا کسی ڈیوائس کے ذریعے سے اذان سنائی جائے، روبوٹ اذان دے یا کسی ریکارڈنگ ڈیوائس کے ذریعے سے اذان سنائی جائے تو پھر مسئلہ کیا ہوگا؟ اذان ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان باتوں کو ڈسکس کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی روبوٹ کے اذان دینے سے یا ایسے ہی کسی ڈیوائس سے اذان سنا دینے سے نہ اذان دینے کا حکم پورا ہوگا اور نہ اذان دینے کی سنت پوری ہوگی۔ کیوں اذان دینے کا حکم پورا نہیں ہوگا اور اذان دینے کی سنت کیوں پوری نہیں ہوگی؟ اس کے 4 ریزنز ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلا ریزن، انسان کے اذان دینے میں اور کسی روبوٹ کے اذان دینے میں، کسی روبوٹ سے یا کسی ڈیوائس سے اذان سنا دینے میں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ جو اذان ہے، اذان کے اپنے کچھ واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات اور آداب ہیں۔ اذان میں ٹھہر کے اذان دینا واجب ہے اور ایسے ہی اذان کے وقت قبلے کی طرف اپنا فیس کرنا، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالنا، باوضو اور پاک رہنا، مؤذن کا نیک رہنا، صالح رہنا، متقی اور پرہیزگار رہنا، یہ ساری چیزیں اذان کے مستحبات میں، اذان کے آداب میں شامل۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو روبوٹ ہے نہ وہ کسی انسان کی طرح نیت کر سکتا ہے، جو ڈیوائس ہے نہ اس کے پاک اور ناپاک ہونے کا کوئی مسئلہ ہے، نہ ان روبوٹس کے بارے میں، ان ڈیوائسز کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ایسا کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے بات بالکل کلیئر ہے کہ انسان کے اذان دینے میں اور کسی روبوٹ کے اذان دینے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس لیے اگر کوئی روبوٹ اذان دیتا ہے یا کسی ڈیوائس سے اذان سنائی جاتی ہے تو پھر اذان درست نہیں ہوگی۔ یہ پہلا ریزن۔ دوسرا ریزن یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، ثواب ذکر فرمایا
ثواب اور فضیلت اسی عمل کی بتائی جاتی ہے جو عمل اسلام میں یا اللہ رب العزت کے نزدیک عبادتیں ہیں۔ جب اذان کی فضیلتیں ذکر کی جا رہی ہیں، ثواب ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان ایک عبادت ہے، اور عبادتوں کا مکلف انسان کو بنایا گیا۔ عبادت ادا کرنے کا حکم انسان کو دیا گیا ہے، کسی روبوٹ کو نہیں دیا گیا، کسی مشین یا ڈیوائس کو نہیں دیا گیا۔ اس لیے انسان اذان دے گا تو اذان درست ہوگی، صحیح ہوگی۔ کوئی ڈیوائس اگر اذان دے گا، کوئی روبوٹ اگر اذان سنائے گا، اذان درست نہیں ہو سکتی۔ دوسرا ریزن۔ تیسرا ریزن یہ ہے کہ اذان ایک سنت ہے، اور سنت کے بارے میں اصول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنت جس طریقے پر ثابت ہے، اسی طریقے پر اس کا ادا کرنا ضروری۔ ہم اگر طریقہ بدل دیں گے تو سنت ادا نہیں ہوگی۔ جیسے اگر ہم برش کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ ہم مسواک کرنے کی سنت ادا کر رہے ہیں، تو ہمارا یہ سوچنا غلط ہے۔ ایسے ہی اذان جو دینا ہے وہ انسان کو دینا ہے، سنت یہی ہے، طریقہ یہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی۔ اب اگر کوئی روبوٹ اذان دے گا، کسی ڈیوائس سے اذان سنائی جائے گی، تو پھر سنت ادا نہیں ہوگی۔ تیسرا ریزن۔ اور چوتھا ریزن یہ ہے کہ اذان اسلام کے شعائر میں سے ایک سمبل آف اسلام ہے، اور اسلامی شاعر کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے، اس کی ریسپیکٹ کرنی ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے۔ اب اگر کوئی روبوٹ اذان دے گا، کسی ڈیوائس سے اذان سنائی جائے گی، تو پھر یہ تو اسلام کے جو سمبلز ہیں، جو اسلام کے شاعر ہیں، ان کی بے حرمتی ہو جائے گی اور ان کا غلط استعمال ہو جائے گا۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، ایمان والو اللہ کے شاعر کی بے حرمتی مت کرو۔ اس لیے اس کی اذان کی تعظیم یہی ہے، اذان کی ریسپیکٹ یہی ہے کہ کوئی انسان اذان دے، کوئی روبوٹ یا مشین اذان نہ دے۔ یہ 4 ریزنز ہیں۔ ان 4 ریزنز کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان فیوچر بھی اگر کوئی ایسا قدم اٹھایا جاتا ہے، کوئی ڈیوائس سے، کسی ڈیوائس سے اگر اذان سنائی جاتی ہے، ریکارڈ کر کے اذان اگر لوگوں کو بلانے کے لیے سنائی جاتی ہے، تو یہ سارے طریقے غلط ہیں۔ انسان کو عبادتوں کا مکلف بنایا گیا، اگر مشین یہ سارے کام کرنے لگیں، روبوٹ سارے کام کرنے لگیں، تو پھر نماز بھی وہی ادا کریں گے، روزہ بھی ہمارے بجائے وہی رکھ لیں گے، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، حج بھی ادا کر لیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ ہمارا کام ہمیں کرنا ہے، کسی روبوٹ اور مشین کو نہیں دینا ہے۔ کوئی روبوٹ، کوئی مشین یا کوئی بھی ڈیوائس اس کام کے لیے، عبادتوں کے کام کے لیے، اذان کے اس کام کے لیے اگر استعمال کی جاتی ہے تو پھر درست نہیں ہے۔